السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویکلی پاکستان۔ میرا نام عامر سہیل ہے۔ آج میں موجود ہوں ایبٹ آباد میں۔ ہیلپ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس ادارے کے جو بانی ہیں آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں۔ دراصل اس ادارے کا مقصد جو ہے وہ یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کی کفالت کرنا ہے۔ جو جتنے بھی بے سہارا لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جن کی مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہیلپ کرنا ہے، ان کے ساتھ مدد کرنی ہے۔ آج ان سے جانیں گے کہ یہ کیسے یہ کام شروع انہوں نے کیا، اور ابھی ان کو کیسا رسپانس ہے، ابھی کام کیسا چل رہا ہے، ان کو کیا مشکلات ہیں اپنے اس سفر میں۔ ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ ویکلی پاکستان کا اور عامر صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ مانسہرہ سے آئے، آپ نے ٹائم نکالا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے اس کوریج کو اور ہیلپ فاؤنڈیشن کا کام دیکھتے ہوئے آپ نے اس کو ہمیں یہاں پہ انٹرویو کے لیے آئے۔ میں سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہیلپ فاؤنڈیشن دکھی انسانی خدمت میں پیش اور عام آدمی کی آواز کا نام، جو بیواؤں پہ، یتیموں پہ، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، معذوروں پہ کام کرتی ہے۔ ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ دکھی انسانی کی خدمت کی جائے، بیواؤں کی، معذوروں کی خدمت کی جائے۔ ان بے سہارا یتیم بچیوں کی شادیوں کا سلسلہ ہو، یا کسی معذور کو ویل چیئر کا مسئلہ ہو، یا کوئی ایسا بچہ جو تعلیم سے محروم ہو، جس کے گھر میں ویسے تو آج کل کرونا کی وجہ سے 2000 جب سے 20 سٹارٹ ہوا ہے اور آخر میں ہے، اس وقت تک جو حالات چل رہے ہیں کرونا وبا کی وجہ سے، کتنے ایسے خاندان ہیں جو بیچارے اچھے خاصے، جن کے کھانے پینے کو اچھے حالات تھے، آج ان کے برے حالات ہو رہے ہیں۔ اچھے اچھے کاروباری بیچارے بالکل فیل ہو کے رہ گئے، کرایہ دار کرایہ نہیں دے سک رہا، مالک مکان کرایہ مانگ رہے ہیں۔ آج بھی صبح یقین کریں میرے پاس ایک فیملی کا فون آیا، سر ہمارے پاس کرایہ نہیں ہے دینے کو، میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں۔ ایک مانسہرہ سے یہ تھوڑا سا پہلے غازی ٹاؤن شپ سے پہلے کوئی کہیں بتا رہا تھا کہ شاہ جی ہوٹل ہے، اس کے بالکل قریب کہیں فیملی ہے، تو میں نے کہا میں انشاءاللہ ضرور کل آپ کے پاس ضرور چکر لگاؤں گا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ چونکہ ان حالات کی وجہ سے، کرونا وبا کی وجہ سے، جو فنڈنگ پہلے سعودیہ سے میرے بھائی، میرے دوست، میرے احباب، کیونکہ زیادہ تر میرے کزن وغیرہ ہیں، بھائی ہیں سعودیہ میں، وہ ہمیں فنڈنگ کرتے ہیں، وہ اپنا زکوٰۃ نکالی یا وہاں سے جو بھی جس طریقے سے بیچارے مجھے بھیجتے رہے، تو میں بڑا اچھا سسٹم میرا پہلے چلتا، 150-200 خاندان سے زائد کو میں پہلے راشن دیا کرتا تھا۔ اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے سعودیہ کے اندر بھی حالات خراب ہو گئے اور پاکستان کے اندر بھی حالات خراب ہیں، لیکن روٹین کے مطابق تو آپ کو پتہ ہے کہ جن بیواؤں کے ساتھ، جن معذوروں کے ساتھ، جن یتیم بچیوں کے ساتھ، یا جو ایسے بیمار ہیں جن کا علاج جاری و ساری تھا، وہ علاج رکا ہوا ہے، تو اس سلسلے میں بڑی پریشانی ہے ہمیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو بہتر کرے، اور انشاءاللہ اللہ کے خیر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا کہ وہ انشاءاللہ حالات ہمارے بہتر ہو جائیں گے، لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ سر ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے کورونا کی وبا کو تقریباً کوئی 1 سال پورا ہونے کو، دسمبر میں 1 سال اس کو پورا ہو جائے گا۔ اس افراتفری کے دور میں لوگ جو ہے وہ اپنا گھر کا نظام نہیں چلا سکتے، یا ہر طرف آپ کہہ لیں گے مہنگائی نہیں، لوگوں کی جو ہے وہ جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اس میں آپ نے یہ فاؤنڈیشن کا شروع کیا، اس کو کب شروع کیا، اور ابھی تک آپ کو رسپانس کیسا ملا؟ لوگوں نے آپ کو ڈونیشن کس طرح سے دی؟ میرے بھائی شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، رب کعبہ کا احسان ہے، لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ یہ کام چلتے ہیں ٹرسٹ کی بنیاد پہ، بنا ٹرسٹ کے کوئی کام نہیں چل سکتا۔ میرے پاس یہ میرا ایک رجسٹر ہے جس پہ مجھے جہاں سے، پورے پاکستان سے یا دنیا سے کہیں بھی، سعودی عرب کے اندر یا دبئی کے اندر، مسقط عمان کے اندر، کویت کے اندر، بحرین کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، جاپان کے اندر، جو میرے رشتہ دار، عزیز و اقارب، بھائی، دوست، احباب جو مجھے پیسے بھیجتے ہیں، میں ان کا ریکارڈ رکھتا ہوں۔ وہ مجھ سے آ کے پوچھ سکتے ہیں میرے بھائی آپ کو ہم نے فلاں دن 10,000 روپے بھیجا تھا، وہ آپ نے کیا کیا؟ تو میں ان کو بتا سکتا ہوں کہ بھائی میرے پاس اپنا ریکارڈ موجود ہے، میں نے یہ کلندر آباد میں خرچ کیا، میں نے یہ مانسہرہ میں خرچ کیا، میں نے حویلیہ میں خرچ کیا، یا ہری پور میں خرچ کیا، دیپال پر اکاڑا میں خرچ کیا، یا میں نے ساہیوال کے اندر خرچ کیا، یا میں نے سوابی کے اندر خرچ کیا، یا میں نے بالاکوٹ کی ان وادیوں میں خرچ کیا، یا میں نے مظفر آباد کے اندر جہاں پہ نیلم ویلی کے علاقہ میں خرچ کیا۔ میں انشاءاللہ ان کو بتا سکتا ہوں، ان بچیوں کو بھی بتا سکتا ہوں جہاں پہ جہیز کا سلسلہ سامان دیا، یا ان لوگوں کا بھی بتا سکتا ہوں کہ جن کو راشن دیا، جن کو ویل چیئر دی، یا جن کو ہم نے الشفا آئی ٹرسٹ راول پنڈی میں جن کا آنکھوں کا آپریشن کرایا۔ اس وقت ہم تقریباً میرے کوئی 15-16 میڈیکل کیمپ لگ چکے،
لیکن کرونا کی وجہ سے کام سارا رک گیا. اگر یہ کرونا کی وجہ سے نہ رکتا کام تو یہاں یہ 100 سے زائد میرے میڈیکل کیمپ ہو چکے ہوتے, جس وقت 500 سے زائد ان جو موتیا آنکھوں میں ہوتا ہے ان کا آپریشن ہم الشفا آئی ٹرسٹ سے کروا چکے ہیں, اور ان کا 1 روپیہ نہیں لگا. ہاں کرایہ ضرور لگا, کھانے پینے کا ضرور ان کا پیسہ خرچ ہوا, جو بھی ہوا, یا کرایہ جو آنے جانے گھر سے ہاسپٹل تک, ہاسپٹل سے گھر تک ان کا خرچ ہوا ہے. باقی جتنے بھی ہم کیمپ ہم نے کیے وہ ہم نے ذاتی طور پہ کیے, ہیلتھ فاؤنڈیشن نے اس کا تمام تر خرچ اخراجات اٹھایا, یا دوستوں نے مدد کیا, آپ نے کیا, زید نے کیا, بکر نے کیا, لیکن دوستوں کے تعاون سے یہ سارا سلسلہ ہمارا. آپ کے ساتھ ابھی تک گورنمنٹ نے یا کوئی ایسے ادارے جو چیریٹی کے لیے کام کرتے ہیں انہوں نے آپ کو اپروچ کیا یا آپ کے ساتھ کوئی ہیلپ کی ڈونیشن میں؟ نہیں جی, گورنمنٹ کا تو آپ کو پتہ حالات ہی ایسے ہیں کہ گورنمنٹ بیچاری آپ خود پریشان ہے ان حالات کی وجہ سے, تو نہ ہم نے اپروچ کیا نہ ہی کسی نے ہمارے ساتھ اپروچ کیا. لیکن ایک سلسلہ یہ ہے کہ دوست احباب ضرور تعاون کرتے ہیں, اور دوستوں کے تعاون سے چیز سارا سلسلے جاری ساری ہیں. یہ جتنے بھی میں نے پہلے آپ سے کو کہا ہے کہ کوئی کزنز ہیں سعودی عرب کے اندر یا باہر کی دنیا میں, دبئی میں دوست بھی ہیں, کزن بھی ہیں, دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں انہی کے ذریعے. باقی میں کہوں کہ کسی چیریٹی والے نے ہمارے ساتھ تعاون کیا یا کسی اس نے کیا یا کسی سیاسی پارٹی نے کیا, نہیں سوری, کسی نے بھی نہیں کیا. ہم نے جو بھی کر رہے ہیں اپنی یا تو اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں تو یا ان دوستوں کی وجہ سے کر رہے ہیں جو دوست ہمیں باہر سے آپ جیسے بھائی بھیجتے ہیں. تعلیمی ادارہ بھی چلا رہے ہیں, ساتھ میں ہیلپ فاؤنڈیشن کا کام بھی کر رہے ہیں, کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ مشکل نہیں لگتا؟ نہیں جی, الحمدللہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ میں کسی نے کیا خوب کہا تھا, اپنے تو کام لبے غور تک نہ ہوں گے پورے, کسی کے کام آؤ کہ عمر تھوڑی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کام مشکل کوئی نہیں ہے اگر نیت آپ کی خالص ہو, اگر آپ کا ایمان کا پاس رتی برابر بھی جذبہ ہو تو انشاءاللہ ضرور آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. اگر نیت میں کھوٹ ہو, آپ کہیں میں نے ریسٹ بھی کرنا ہے, آپ کہیں میں نے آرام بھی کرنا ہے, آپ کہیں کہ مجھے سہولیات بھی ملیں, ہم تو پیدل بھی چڑھ جاتے ہیں ان وادیوں میں, ان پہاڑوں میں. آپ خود منسیرہ میں رہنے والے ہیں, بالاکوٹ کے اس دور دراز علاقوں میں. میں پچھلی دفعہ چلا گیا ناران سے آگے سوچ ایک گاؤں ہے, وہاں پہ چلا گیا. کوئی جانا آسان کام نہیں, پتہ نہیں آپ شاید گئے ہیں کہ نہیں گئے, اس علاقے میں چلا گیا. یا میں بالاکوٹ میں, یا زلزلے کے دوران ہم بالاکوٹ میں پھرتے رہے, گڑھی حبیب اللہ میں پھرتے رہے, مظفر آباد میں پھرتے رہے, بٹاگرام میں پھرتے رہے, آباد کے اندر پھرتے رہے. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی, جانے آنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ کیا کسی کے پاس جانے کا مسئلہ نہیں, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے بھی پڑیں تو ضرور ہاتھ پھیلاتے ہیں. تو مسئلہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ ہمیں انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں. باقی یہ سکول کا معاملہ ہے, سکول میرا اپنا ہے جی, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس میں بھی 70 بچے ایسے زیر تعلیم ہیں جو بالکل یتیم ہیں, جو بالکل بے سہارا ہیں, جن کو یونیفارم, جن کی بکس, جن کے روزمرہ کے اخراجات وہ ہمارے اپنے ذمہ ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو دیا جائے. بہت سے لوگوں کو آپ کہہ لیں کہ کھانا شاید آپ کی وجہ سے میسر آیا ہوگا. بہت سی ایسی بیٹیاں اور ایسی بچیاں ہوں گی جن کی شادیاں آپ کی وجہ سے ہوئی ہوں گی. آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھے کام کے لیے چنا ہے؟ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان بچیوں کی اس ماہ دسمبر میں, یہ کمنگ دسمبر ہے, ایک ویک بعد آ رہا ہے, اس میں میری 4 بچیوں کی شادی ہیں. 4 ایسی یتیم بچی ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں, جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں, جن کے 2 ایسی ہیں جن کے والدہ اور والد دونوں نہیں ہیں, 2 ایسی ہیں کہ جن کے والد فوت ہو چکے ہیں, والدہ ہیں, بھائی کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے. اس کا ایک بھائی, چھوٹا بھائی جو اس بچی کا بھائی ہے جس کی شادی 10 دسمبر کو ہے, اس کا چھوٹا بھائی 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے. اور یہ حالات ہیں کہ 1.5 سال ہو گئے اس کے فادر کو فوت ہوئے. 10,000 روپے مکان, جس مکان میں رہ رہے ہیں 10,000 روپے کرایہ, یقین کریں ان کو کرایہ دینے کے لیے نہیں ہے. ایک اور میرے پاس بیوہ ہے جس کو یقین کریں کہ اس بیچاری کے یہ حالات ہیں. مجھے بالاکوٹ سے کسی نے فون کیا تھا, بیوہ آباد کی ہے, حالانکہ بالاکوٹ والے کا کوئی اس سے تعلق نہیں. یہ بھی مجھے یاد نہیں کہ کس نے فون مجھے کیا. اس نے مجھے کیا کہ یار فلاں جگہ پہ دھوبی گھاٹ کے پاس ایک بیوہ ہے, اس کے ساتھ آپ تعاون کریں. میں نے کہا کہ کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا کہ بیوہ ہے, 2 یتیم بچی ہیں اس کی, اور اس کے پاس کھانے کو گھر میں, ایون کہ گھر میں بستر تک نہیں ہے, بستر بھی نہیں ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ دوستوں کو کہا, دوستوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کا کام پورا کیا, ان کا گھر کا سامان پورا کیا, ان کی ہر چیز پوری ہو رہی ہے, ان کو گھر بیٹھے بٹھائے خرچہ مل رہا ہے, ان کو اخراجات مل رہے ہیں, ان کو راشن مل رہا ہے, پوری تمام تر سہولیات ان کو ہم. کلندر آباد کی ماسی یقین کریں اس کے آنسو شاید چنے کے دانے کے برابر ہوں جب اس کے آنسو گرتے ہیں. اس کا میاں معذور ہے,
چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کمائی کا کوئی چھوٹا سا بچہ ہے, بچے کی عمر جو بچہ ساتھ لاتی ہوتی ہیں وہ بھول جاتی ہیں اکثر, بچہ ساتھ لاتی ہیں بچے کی زیادہ سے زیادہ اسے 11 سے 12 سال اس کی عمر ہے. تو 11 سے 12 سال والا بیچارہ کیا مزدوری کرے گا, 11 سے 12 سال والا بیچارہ کیا کمائے گا, لیکن اس کو بھی یقین کرے نہیں ہے. پھر میں ایک آپ کو بتاؤں, دیپال پر اکاڑا میں لوگ کہتے ہیں نا نائی, میں نائی نہیں کہتا, میں حجام کہتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ یقین کریں, میرے پاس وہ سامنے نور اللہ بھائی بیٹھے ہوئے, یہ خود حجام کا کام کرتے ہیں, ان کو پتہ ہوگا کہ کتنی مشکلات ہوتی ہیں. یقین کریں کہ بچی 25 سال اس کی ایج ہے, 25 سال اس بچی کی ایج ہے. اس بچی کو یقین کریں کہ سیڑھیوں سے گری ہے, پیرالائز ہو گئی ہے. اب لوگ مدد نہیں کرتے کہ یہ, وہ پنجاب میں کہتے ہیں کمی کمین, یہاں پہ تو خیر نہیں کہتے, لیکن پنجاب میں کہتے ہیں کہ غریب آدمی ہیں, ان کے ساتھ نہیں کرنا. یقین کریں محلے کا کوئی بندہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا. وہ بچی کو اتنے زخم پڑ گئے, پیرالائز ہونے کی وجہ سے زخم پڑ گئے, زخموں کا علاج, چھوٹا بڑا پیشاب کی جگہ پہ اتنے زخم تھے کہ وہ بیچاری معذور تو معذور ہے. وہ اتنی تکلیف, جب آپ کو پتہ ہے کہ کسی زخم پہ یورین گرتا ہے, پیشاب گرتا ہے, تو کتنی تکلیف والا مرحلہ ہوتا ہے. تو اس نے مجھے کال کی, کسی نے مجھے کال کی کہ سر ان کے ساتھ ہیلپ کریں. تو میں نے یہاں سے ان سے پوچھا, اس بچی رونے لگ گئی. یقین کریں, کہیں تو میں ان کا نمبر دے سکتا ہوں, ویڈیو بھیج سکتا ہوں. میں نے جب ان کے ساتھ, اس نے ایک ہی کہا, بھائی پنجابی میں مجھے کہا, بھائی اسی غریب ہاں تے اسی نائیاں نال اتنے مدد کوئی نہیں کرتا, غریب آدمی نال مدد کوئی نہیں کرتا. تو یقین کریں, میں نے اس کو کہا, بہنیں تو میری بہن ہے, میں تیرے لیے انشاءاللہ وہ کروں گا جو دنیا کر کے دکھائے گی. الحمدللہ ثم الحمدللہ, آج تقریباً 2 سال سے اس کا علاج جاری ساری ہے. 25,000 روپیہ پر منتھ اس پہ خرچہ ہے علاج میں. جو اس کے زخموں کا پٹیاں رکھنے کے لیے ایک مائی آتی ہے, وہ 500 روپیہ لیتی ہے جس دن آتی ہے وہ, ٹھیک ہے. 1,000 روپیہ تقریباً اس کا, اس دن وہ پٹیاں 1-2 دن وہ بیچاری کی چل جاتی ہیں, پھر وہ کرتی ہے. پیمپر کا خرچہ دعا ملا جلا کے وہ بیچاری کو 25 سے 26,000 روپیہ پر منتھ کا اس کا خرچہ ہے. بھائی کہتا ہے کہ میرے پاس, یقین کریں کہ میں, حالانکہ اس کے پتہ نہیں میں کون سا نام اس نے, کون سا علی ہیئر میجک پتہ نہیں ڈریسر اس نے نام بتایا, کہتا ہے میرے پاس لوگ کام نہیں کرواتے. میں کہتا ہوں میرے پاس چلو کام کروا لے, میں اپنی بہن کا خرچہ تو اٹھا لوں. میرے پاس سارا دن کا گری چنی میری مزدوری دیپال پور میں تحصیل کے پاس اس کی شاپ ہے. کہتا ہے 400 روپے آتا ہے, تو 400 روپے میں اپنے گھر کا اخراجات چلاؤں یا میں اپنی بہن کو علاج کرواؤں. تو اس بہن کا الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا زخم ٹھیک ہو گیا. ہاں, ایک بہت لمبا اس پہ خرچہ ہے, 12 سے 13 لاکھ روپے اس کا خرچہ ہے, جو اس کو ایک گرکی ہسپتال ہے لاہور میں, اس میں اس کا علاج ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے میری وہ اپروچ سے زیادہ ہے, لیکن پھر بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس بچی کا علاج کرواؤں. یا یہاں پہ روزگار کے سلسلے میں معذوروں کو ہم نے ایک موٹر سائیکل دے رہے ہیں, ٹرائی موٹر سائیکل لے کے دے رہے ہیں. آپ سے لے کے دیا, کسی سے اور لے کے لے گیا, کسی سے اور لے کے دیا. وہ موٹر سائیکل میرے ایک اشتیاق بھائی ہیں یہاں پہ, معذور ہیں, دونوں ٹانگوں سے معذور ہیں, پیرالائز ہیں. تو ان کو موٹر سائیکل پہ اچار بیچتے ہیں, اچار بیچ کے اپنا گھر کا خرچہ پورا کرتے ہیں. کسی کے آگے ہاتھ نہیں پلا سکتے, لیکن وہ اچار بیچ کے اپنا خرچہ پورا کر رہے ہیں. سعودی عرب کے اندر ایک شہر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک قیدی تھا مظفر آباد کا, کشمیر کا. وہ قیدی کو رہا کروانے کے لیے 4,60,000 ریال دیت اس کی دلوائی ہے, وہیں سے اکٹھے کر کے دیے ہیں. ایک سالم سرگودا کا بندہ تھا, 62,000 ریال پچھلے سال اس کی دیت دے کے اس کو رہا کروایا. ایک بورے والا کا تھا, ہسپتال میں پڑا ہوا تھا, وہ معذور وہاں پہ ہو گیا, لیکن اسپتال کا کیس تھا, اس کو وہاں سے رہائی دلوا کے بورے والا بھیجا ہے. وہ آج بھی معذور ہے, وہ آج بھی خوش ہوگا. مجھے نہیں پتا وہ مظفر کشمیر کے کس علاقے کا ہے, اس نے اس کے بعد رابطہ بھی نہیں کیا, لیکن 4,60,000 ریال دیت دے کے اس کی جان بخشی کروائی. 62,000 ریال جو سالم سرگودا کا ہے, وہ آج گھر میں آپ اپنے بیوی بچوں کے پاس ہے, وہ اپنی روزی روٹی گھر میں کر رہا ہے, لیکن ہمیں اس کی خوشی ہے. میری ایک اور ہمارا ایک سسٹم چل رہا ہے کہ یتیم بچیوں کے لیے یا بیواؤں کے لیے سلائی سینٹر کا, ہم نے مختلف ایریاز میں ہمارے سلائی سینٹر چل رہے ہیں, ویکیشنل سینٹر. یہ ویکیشنل سینٹر ہمارے کام کر رہے ہیں. ایک انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مشینیں میرے پاس پہنچ آئی ہیں, مانگی ہیں, ادھار لی ہیں, پیسے کی نہیں لی, ادھار لی ہیں. تو میرا ایک ملک پورہ میں ایبٹ آباد, ایک کے حال میں, ایک جبڑیاں میں, اور ایک چوتھا ہوگا حویلیاں میں. یہ 4 سلائی سینٹر میرے ان دنوں اسی ویک میں یکم سے پہلے دینے ہیں. اس سے پہلے جو میرے سلائی سینٹر چل رہے ہیں اس میں مختلف عورتیں بچیاں کام سیکھ کے آج اپنے گھروں میں روزی روٹی کما رہی ہیں. لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں کہ بہت سی دنیا آپ کا یہ انٹرویو دیکھے گی, ڈونیشن کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں, یا لوگوں کو کوئی اور پیغام دینا چاہیں اپنے اس پلیٹ فارم سے؟ کرو مہربانی تو اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اگر پاکستان کی 22 کروڑ عوام روزانہ کا 1 روپیہ
صدقہ دے تو پاکستان میں 22 کروڑ روپے ڈیلی اکٹھا ہو سکتا ہے۔ اگر 22 کروڑ روپے کو ملٹیپلائی کریں پورے سال میں تو یقین کریں سال بعد، یقیناً میں آپ کو عامر بھائی کہتا ہوں کہ سال بعد یقین کریں کہ کوئی صدقہ اور خیرات لینے والا آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ 22 کروڑ روپے تھوڑی رقم نہیں ہے۔ 22 کروڑ روپے سے کتنے لوگوں کے آپ کو خاندان کو پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ کل بھی انشاءاللہ میرا ایک منصیرہ میں وزٹ ہے ایک جگہ پہ، اگلا جو میرا پروگرام ہے کہ میں انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کروں، چھوٹی چھوٹی چیزیں دے کے، چھوٹے چھوٹے اس میں کر کے۔ میرا ایک پروگرام ہے کہ میں ایک مختلف فارم ہے اس میں جا کے ریبٹ خرگوش پالنے کے لیے، اس میں سنا ہے کہ اچھی خاصی ارننگ ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہر خاندان کو ایک ایک ریبٹ دیا جائے، ایک ایک جوڑا دیا جائے، 4 4 5 5 دیے جائیں۔ اس میں آدھا خرچہ ہمارا ہوگا، آدھا خرچہ ان کا ہوگا، تو وہ ان سے ہم خریدیں گے، خرید کے آگے دیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ میری پروگرام میرا یہی ہے کہ ان بیواؤں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کروں، وہ بیچارے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، وہ کسی کو دیں۔ تو پاکستان میں نے کہا 22 کروڑ روپیہ اگر ڈیلی اکٹھا ہو نا جی، سال کا کتنا بنتا ہے، کتنا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے۔ اور سال بعد یقین کریں ان بچوں کو آپ کے پاس زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہو۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں زکوٰۃ لینے والا ایک وقت ایسا تھا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کام، لیکن ہم کریں تب۔ ہمارے مگرمچھ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ان کے پیٹ نہیں بھرتے، اگر وہ زکوٰۃ ہی اپنی دے دیں، یقین کریں اپنی زکوٰۃ ہی دے دیں۔ اپنے پڑوس میں دیکھیں، میں آپ کو بھی یہی کہوں گا عمر بھائی، آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بنیں، لوگوں کو بھی بنائیں۔ اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں ایسا کوئی خاندان ہے جو بیچارہ معذور ہے، ہماری طرف بھیجیں۔ کوئی پریشان ہے، ہماری طرف بھیجیں۔ کسی کے پاس راشن نہیں، ہم کوشش کریں گے آپ کو کہہ کے، یہ نہیں کہ میں جا کے فٹافٹ جا کے خاندان کو راشن دے آؤں گا، لیکن ایسا تو نہیں ہوگا، لیکن ایسا ضرور ہوگا کہ میں انشاءاللہ ضرور ان کے نزدیک ہفتہ 10 دن کے اندر بندہ ڈھونڈوں گا جو ان کے گھر میں راشن پہنچا کے آئے گا۔ پھر بھی اگر کسی کو ویل چیئر چاہیے تو ہمیں اپنی ویڈیو بنا کے بھیجیں۔ میرا نمبر سکرین پہ آپ کو انشاءاللہ ضرور عامر بھائی ڈالیں گے۔ اگر آپ کو راشن کا مسئلہ ہے تو ضرور ہمیں بتائیں، آگاہ کریں، ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے بھیجیں اس گھر کی۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی، ہماری ٹیم جا کے وزٹ کرے گی، اس کو دیکھے گی، اس کے بعد جا کے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کو ویل چیئر بھی دے کے آئے گی، اور راشن کا مسئلہ تو راشن کا مسئلہ حل کرائے گا۔ اگر کسی کو سلائی سینٹر کے لیے، ویکیشن سینٹر کے لیے کچھ مدد کی ضرورت ہے، ہم انشاءاللہ ہر طرح سے ان کی مدد کریں گے۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنے ارد گرد، اپنے پڑوس میں یتیم بچوں کو دیکھیں تو گھر میں سالن پکا رہے ہیں، گھر میں نا سالن میں 2 گلاس پانی فالتو ڈال دیں، 1 گلاس فالتو پانی ڈال دیں، 1 پلیٹ 2 پلیٹ اپنے پڑوس کو لازمی دیں۔ اگر 2 روٹیاں فالتو پکا لیں، یقین کریں ان کو دے دیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو ان کا مسئلہ حل کر دیں۔ کوئی غریب ہے، رو رہا ہے ہاسپٹل میں، تو اس کا علاج معالجے کے لیے کچھ تھوڑی سی کوشش کر دیں، تو انشاءاللہ میرا رب آپ کی مدد ضرور کرے گا، ضرور آپ کا میرا رب مدد کرے گا۔ اور عبدالستار عیدی بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی لگن کرنی پڑے گی، تھوڑی سی ہمت ہارنی پڑے گی۔ ہمت کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو عبدالستار عیدی پاکستان میں کر کے گئے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ بہت شکریہ آپ کا ویکلی پاکستان کا۔ میں دعاگو ہوں آپ کے چینل کے لیے، آپ نے اپنا ٹائم نکال کے مانسیرا سے آئے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں انشاءاللہ اس کو میں اپنے بھی جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں، جتنے بھی بھائی ہیں آپ کو دیکھنے والے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ ضرور اس چینل کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر ان بھائی کے ساتھ آپ لوگ تعاون کریں گے تو جتنا بھی ان کے ساتھ آپ تعاون کریں گے، اللہ کی رضا کی خاطر تعاون کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ عامر بھائی کو کل ان کی بہت ساری ارننگ، اس کام میں اتنی کوئی ارننگ نہیں ہے، لیکن جو بیڑا انہوں نے اٹھایا ہوا، جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ ہر کوئی کسی کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ ان کے ساتھ محنت کریں، ان کے ساتھ تھوڑی سی آپ کوشش کر کے ان کے اس چینل کو آگے بڑھائیں، تو انشاءاللہ الرحمن عامر بھائی کل آپ کے پاس بھی پہنچیں گے، عامر بھائی کل کسی اور کے پاس بھی پہنچیں گے، عامر بھائی کل آج میرے پاس آئیں، کل انشاءاللہ یہ آپ کے پاس ہوں گے۔ تو پھر ایک دفعہ اگین عامر بھائی آپ سے کہوں گا کہ آپ جہاں بھی ویڈیو بنائیں میرا نمبر ان کو دیں، کوشش کریں کہ چھوٹی سی ویڈیو کلپ بنا کے مجھے بھیج دیں، آپ بھی شیئر کریں، میں بھی شیئر کروں گا، انشاءاللہ ضرور ان کے ساتھ مدد ہوگی۔ والسلام، سردار عبدالرشید، خادم ہیلپ فاؤنڈیشن، ایبٹ آباد۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہیلپ فاؤنڈیشن کے بانی سردار عبدالرشید صاحب کیسے خدمت خلق میں انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ صرف کر رکھی ہے۔ 2013 میں ہیلپ فاؤنڈیشن کا قیام ہوا، آج 2020 7 سالوں میں یہ بہت سارا کام کر چکے ہیں۔ آپ سے صرف اتنی اپیل ہے کہ سردار عبدالرشید صاحب کا اور ہیلپ فاؤنڈیشن کا کانٹیکٹ نمبر اس وقت آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا۔ اگر آپ کوئی بھی ان کو ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی طرح کی ان کے ساتھ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ڈونیٹ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کے نمبر پہ آپ ڈائریکٹ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا بھی موبائل نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا، آپ میرے ساتھ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈائریکٹلی ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہیلپ فاؤنڈیشن کی ہیلپ کیجیے تاکہ غریب اور دکھی انسانیت کی مدد ہو سکے۔
ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل انشاءاللہ ایک بار پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.